وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ ہے، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو شجر ممنوع تھا وہ کھا لیا، تو شجر ممنوع جو ہے وہ کھانے کے لیے ابلیس نے کیسے ان کو ابھارا، کیسے کہ وسوسہ اندازی جو ہے وہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی وسوسہ اندازی کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا، کہا اے آدم، کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو؟ تو آدم اور حوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، سو ان کی 70 گاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ پھر سورہ الاعراف میں آیت نمبر 20 اور 21 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور شیطان نے کہا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا، اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہاً منع کیا ہے، اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریماً منع فرمایا تھا، یا انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس درخت سے منع فرمایا ہے، میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لیتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں ان کے اجتہاد کو خطائے لاحق، جو خطا ہے وہ لاحق ہوئی، اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوع شجر سے منع کیا تھا۔ اور یہ واضح رہے کہ اجتہادی خطا اور نسیان عصمت کے منافی نہیں ہے، اور باقی رہا ان کا عرصہ دراز تک توبہ اور استغفار کرنا، تو یہ ان کا کمال تواضع اور انکسار ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی، لیکن یہاں پر ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو جنت سے نکال دیا تھا، تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہی سورہ الحجر کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے بارے میں کہ تو جنت سے نکل جا، سو بے شک تو مردود ہے۔ مفسرین جو ہیں انہوں نے اس کی متعدد توجیحات کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت کے ساتھ جنت میں اس کے دخول کو منع فرمایا تھا، اور وہ چوروں کی طرح چھپ کر گیا، یعنی کہ وہ عزت کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ چوروں کی طرح چھپ کے گیا، اور کسی اور صورت میں متمثل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے یہ گفتگو کی اور ان کو وسوسہ ڈالا، یا وہ جنت کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دے کر بلایا، یا وہ کسی جانور کی صورت میں جنت میں چلا گیا اور جنت کے محافظ اس کو نہ پہچان سکے، یا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، یا اس نے اپنے بعض چیلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔ یہ مختلف روایات ہیں جو کہ شیطان کے جنت میں جانے کے بارے میں ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ہاتھ سے بھرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا، جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہیں دیا۔ اس وقت سانپ اونٹ کی طرح ایک چوپایا تھا اور بہت حسین جانور تھا۔ ابلیس نے اسے کہا وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے، سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا، اور جنت ہے اس کے محافظوں کو پتہ نہ چلا۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کیا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ اور اس نے اللہ کی قسم کھا کر
اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کا سطر کھل جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم آپ بھی اسے کھا لیں، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا تو ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔